فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کو کراچی میں، تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے، انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے، اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کی، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں۔ اچھا، اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز اس بات کو سمجھنے میں، وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں۔ قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے، سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا ہے کہ اس ظاہری ترقی سے، اس ظاہری چمک دھمک سے، اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ آخرت قائم ہوگی تو اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی۔ عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں، اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل، یعنی جو واقعات ہیں کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے،
لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے. اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، قوم نے انکار کیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی. 3 پیغمبر ہو گئے. بنی اسرائیل میں نا ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں، کئی پیغمبر آئے ہیں. فقالوا انا الیکم مرسلون، کہنے لگے ہمیں کس کی، تمہاری طرف. ان پیغمبر نے ان کو کیا کہا؟ وہ جواب میں کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. میں بار بار کہتا ہوں جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، جو سچے مچی کے اللہ والے تھے نا، سب کو یہی تانے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان، آپ کھاتے ہیں، آپ نارمل لائف گزارتے ہیں، آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں، آپ سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں. تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے، پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے. ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ، جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس آ کے اٹھاتی ہے تھوڑا سا ہل لو، اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن کے، شاید مر چکے ہوں، انتقال ہو گیا ہو، ویسے بیٹھے ہوئے ہوں. زمین کھانا شروع کر دیتی ہے، چپک گئے اندر، پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو. تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، بس بزرگ بن گئے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں، کاروبار کرتا ہے آدمی، صبح جاتا ہے دفتر سے گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے، یعنی گھر آتا ہے تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی محلے والوں سے، کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار، تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی. تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا، یہی بزرگ ہوتے ہیں. کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق، بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیٹ بھی دیتا ہے کبھی کبھار وہ بیٹھ کے. ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آئے گا. یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا، کوئی چیخ رہا ہے، ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں، یہ چیخ رہے ہیں. او بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ. ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل یہ بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا. بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں، بم کا اثر نہیں، تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا، ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی آپ کو غصہ بھی آتا تھا. ہاں بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی، تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم. جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا، تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں، قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف. ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع، تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دیا. معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے، معاذ اللہ، تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملات ہو رہے. جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے؟ بہو کی نحوست. حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو. کیا خیال ہے؟ ظلم ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت ختم. تو کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی. حدیث میں صاف ہے لا طیرہ، کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے. کوئی کالی بلی گزر گئی، کوئی کتا آ گیا، کوئی یہ ہو گیا، یہ کوئی نحوست وحوست نہیں ہوتی. نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی؟ بولو نا، بدعملی کی. بہو آنے سے اگر ظلم رزق گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ. ساس کے جاتے ہی ایک دم رزق کے دروازے کھل گئے تو ساس پہ نہ ڈالو کہ اس کی وجہ سے نہیں کھل رہے تھے، یہ کہی ہے تو کھل گئے دروازے. نہ 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 بھائی، کوئی نیکی آپ نے کرنا شروع کر دی ہوگی، سمجھتے ہو، تو نہ ساس پہ ڈالو نہ بہو پہ ڈالو. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی یہ ہو گیا. ابے بھائی وہ ویسے ہی ہو گیا تھا، اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ آ گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں کسی کے گھر جاؤں
میں ایک جگہ کسی کے زیادہ نہیں بتا، بہت لمبا بات ہو جائے، ہم کسی کے گھر گئے اور اتفاق سے وہاں کسی کو اللہ نہ کرے اللہ نے کہا کرنٹ لگ گیا، بولے یار مفتی صاحب جب آئے تھے تو کرنٹ لگا، اس سے پہلے آج تک ہمارے گھر میں کسی کو کرنٹ نہیں لگا۔ یہ بلی ڈالنی تھی کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی، الیکٹریشین جو گھر میں تارے صحیح جوڑ کے نہیں گیا اس پہ ڈالنی تھی، ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی ان پہ ڈالنی تھی، ڈال کس پہ دی؟ یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگایا۔ او بھائی یہ اتفاق ہوتے ہیں، اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدگمانی ہے، جائز نہیں ہے۔ چلو آگے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے، جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے، کبھی مال میں نقصان، حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو، لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دیے؟ پیغمبروں پہ، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے، پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں، قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی کون سا علاقہ تھا، تاریخ خاموش ہے، بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا، جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے، اس جگہ کا واقعہ ہے، اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ۔ میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے، من اقصى المدینة رجل یسعى، قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا اس کی قبر بھی وہاں پر ہے، اب حقیقت ہے یا نہیں ہے لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے، مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے، وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، زلزلہ بھی جو انطاکیہ میں آیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم یہ پیغمبر ہیں، ان کو فالو کرو، ان کا انکار مت کرو۔ کیسا جذبہ تھا اس میں، اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں، تو قرآن کہہ رہے وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا۔ جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں، اس میں میں تاخیر نہ کروں۔ اس کا یہ جذبہ تھا۔ جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو، اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، نبی نے خود اجازت دی۔ تو تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات۔ تو حبیب نجار اس کا نام ہے، نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا، جس کو کیا کہتے ہیں اب آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں، کارپینٹر تھا، نام اس کا حبیب تھا۔ تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں۔ نمبر ایک، ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں، شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا ایک اور اہم پوائنٹ، بعض دفعہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن میں بار بار ایک بیان میں کہتا ہوں نا، بیان میں ایک بات کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے، بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں، ایک بندہ چڑھتا تھا، ہمیں اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے، پہلے زمانے میں وہ پہلے نماز کی ترغیب دے گا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری، آخر میں چندہ مانگنا شروع، یا پھر اپنی وہ ٹافی بیچنا کہ گلے کو صاف کرتی ہے، پھیپڑوں کو آرام پہنچاتی ہے، 5 روپے کی ٹافی ہے اور ٹی بی ختم کر دے گی، پھیپڑوں کا کینسر ختم کر دے گی، تو قیمت صرف کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی شروع میں وہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز روزے کی ترغیب بھی، باتیں ساری صحیح کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ اپنا منجن۔ تو بعض دفعہ مذہب کا لیبل لگایا جاتا ہے، باتیں ساری صحیح ہوتی ہے لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مفاد، ریاست چاہیے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو پڑھائی کا کام کرتا تھا، لیکن اس نے کہا ہے میری قوم یہ 2 صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ نمبر 1، یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مخالفت۔ اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، یہ دھمکیاں مل رہی تھی ان پیغمبروں کو، رجم کریں گے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی، اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے، یہ کتنے ہیں؟ یہ تو تھوڑے سے ہیں۔ اتنی بڑی دھمکی، نہ ان کا پیسوں کا مفاد، نہ ان کو عہدہ چاہیے، نہ ریاست چاہیے، اور وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بات بھی ان کی کیا ہے؟ درست ہے، خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے حالات میں ان آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کریں۔ علماء آپ سے کیا کہتے ہیں بھائی کہ نماز پڑھو اور ہمیں
50 रुपए दिया करो हर नमाज के। क्या हो गया मेरे भाई, 50 रुपए दिया करो। उलमा ये कहते हैं कि रोजा रखो और हर मौलवी को एक रोजे के 100 रुपए। कोई फायदा है आपके रोजा रखने से मौलवी साहब को या उलमा को कोई फायदा है? तबलीग वाले कहते हैं सर रोजे के लिए निकलो, तो क्या मतलब, जब निकलोगे तो गोश्त सस्ता हो जाएगा तबलीग वालों का, ये टमाटर सस्ते हो जाएंगे इससे? कोई अपना कोई कुछ भी नहीं। वो कहते हैं अपना पैसा लगाओ, हम भी अपना पैसा लगा के ही आए हैं आपके घर में दावत देने के लिए। तो भाई उलमा का कोई फायदा नहीं है। आप शराब छोड़ दो, आप जिना छोड़ दो, औरतें पर्दा कर लें, आप रमजान के रोजे रख लो, आप हज फर्ज हो जाए तो हज कर लो, आप दाढ़ी रख लो। उलमा का इसमें कोई फायदा नहीं है, तो फिर क्यों फॉलो ना किया जाए? तो शख्स ने आगे कहा वमा ली अला अअबुदुल्लज़ी फतरनी, मुझे क्या हो गया कि मैं उस खुदा की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। ये पैगंबर अपनी इबादत पे थोड़ी हमें लेकर आ रहे हैं। एक एक लफ्ज जो है ना समझने का है इस सूरह यासीन का। ये पैगंबर हमें अपना गुलाम नहीं बना रहे, हमें अपनी इबादत पे नहीं ला रहे। ये नहीं कह रहे कि हमारे हाथ चूमा करो, हमें सजदा किया करो। ना 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 ना, ये इंट्रोडक्शन किसका करवा रहे हैं? अल्लाह का, जिसने पैदा किया। कह रहे हैं उसकी इबादत करो। ईसाइयत जो तबाह हुई है ना, उसमें बड़ा मसला क्या हुआ? जब कोई जुर्म करता, पादरी ने कहा मेरे हाथ पे आके तौबा करोगे और जुर्माना भरोगे तो गुनाह माफ होगा, वरना नहीं। हालांकि ईसा इब्न मरियम की ये तालीमात नहीं थी। ईसा इब्न मरियम की वही तालीमात थी जो कुरान में है, वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह। गुनाह करके खुदा को ना, भाई आप नमाज के बाद मुझसे मिलिएगा, वो जो बैठे हुए हैं ना, ठीक है? तो गुनाह करके अल्लाह ने क्या फरमाया? गुनाह जो करता है, नाराज किसको किया है? अल्लाह को। तो मौलवी के हाथ पे तौबा इस्तिगफार करने की जरूरत नहीं है। गुनाह करके नाराज किसको किया? अल्लाह को। तो किसके पास जाएगा? अल्लाह के पास। तभी हम लोगों से मना करते हैं भाई अपने गुनाह आके हमारे सामने बयान ना किया करो। हाँ, उलमा ने एक बात लिखी है, कोई गुनाह अगर छूट नहीं रहा ना, आदत पड़ गई है, तो आदत छुड़वाने के लिए किसी से इस्लाह लेनी पड़ती है इंसान को। जैसे शराब की आदत पड़ गई तो आप डॉक्टर को बताते हो ना जी आदत पड़ गई है, तो डॉक्टर गाइड करेगा भाई ये है, ये ऑल्टरनेट है, ऐसे करो। तो ऐसे ही किसी गुनाह की आदत पड़ जाए तो किसी आलिम को इस गरज से बताना कि हजरत मजबूर हो गया, वो छूट नहीं रहा, आप कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे ये गुनाह छूट जाए। ये जायज अमल है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उलमा ने कहा है कि वो भी जब बताया जाए, जब पहली दफा में ना बताया जाए। पहली दफा में कोशिश करो खुद ही छोड़ दो। अगर 2-3 दफा हो गया है फिर बताओ लाजमी, किसी से हिदायत लो, क्योंकि इसका मतलब आपसे नहीं छूट रहा वो गुनाह। तो अब आपको किसी मुर्शिद से, किसी शेख से, किसी मेंटोर से आपको पूछना पड़ेगा कि भाई ये आदत पड़ चुकी है, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताए जिससे मेरी ये आदत छूट जाए। जैसे हुआ है बहुत सारे लोगों के गुनाह छूटे हैं जिन्होंने अहलुल्लाह से ताल्लुक कायम किया। लेकिन असल क्या है? वमन यामल सुअन, कुरान कह रहे जो भी गुनाह करेगा, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करे, ए अल्लाह माफ कर दे, मैंने तुझे नाराज किया, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, वो अल्लाह को गफूर भी पाएगा और रहीम भी। इसके लिए किसी मजहबी रहनुमा के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये बंदा और अल्लाह का बीच में कोई वास्ता नहीं है, अल्लाह और बंदे का मामला है। तो ये तालीम हजरत ईसा की भी थी, लेकिन उन्होंने मजहबी रहनुमाओं को ऐसा बाप बना दिया ना कि जी इनके सामने आके, भाई ये क्या लगता है कि इसके सामने क्यों बताए हैं? नाफरमानी पादरी की थोड़ी हुई है, किसकी हुई है? खुदा की हुई है। तो आप जानो, खुदा जाने, खुदा को बताओ जाके। तो ये कुरान की तालीमात। तो उस नौजवान ने क्या कहा? वमा ली अला आबुदुल्लज़ी, अरे मुझे क्या हो गया, अंदाज देखो तबलीग का, मुझे क्या हो गया, ला आबुदुल्लज़ी फतरनी, जिसने मुझे पैदा किया, सबसे करीब है मेरे, सबसे बड़ा मेरा मोहसिन। हम खुद थोड़ी पैदा हो गए हैं। अपनी कौम को समझा रहा है, क्या मेरी कौम, हम ऑटोमेटिकली खुद बहुत पैदा नहीं हो गए, कोई तो है ना जिसने बनाया है। जिसने हमें बनाया है ये हमें उसके करीब कर रहे हैं, उसकी इबादत पे लगा रहे हैं। व इलैहि तुरजाऊन, और हमने लौट के भी उधर ही जाना है। एंड हमारा क्या होगा? या तो इस दुनिया में हमेशा के लिए आए होते, कभी मरना ही ना होता, फिर जो मर्जी करते। जाना भी एंड में किधर है? खुदा को मुंह दिखाना है, तो बच के जा कहां सकते हैं? तो कितनी माकूल बात कर रहे हैं ये पैगंबर। इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको गलत कहा जाए? देखो उस कौम की खोपड़ी में ये बातें नहीं आ रही थी, आप लोग की खोपड़ी में तो आ रही है ना। क्या ख्याल है? तो फिर कर लो ना अमल मेरे भाई, बुराई छोड़ दो, तौबा कर लो अल्लाह से।
سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو. وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کرے گا بھائی. تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی, جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے. تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا. تو نکال دو اپنے موبائل سے, بلاک کر دو سب. صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے, نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا, اس کا عذاب ہے, حساب دینا پڑے گا. یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا. جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے. گدھے گھوڑوں کا کام ہے فزیکل ریلیشن. انسان پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے, وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے, وہ اصل میں ریلیشن ہے جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متبادل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہم. انی آمنت بربکم فاسمعون. تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم, میں اس خدا پر, شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا, اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں. اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا انی آمنت بربکم, دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اپنا رب نہیں کہہ رہا. کیا مطلب؟ تم بھی لے کر آؤ نا, وہ صرف میرا تھوڑی ہے, وہ تمہارا بھی ہے. فاسمعون, لہذا تم سن لو. قوم نے قتل کر دیا اس کو. ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو. لیکن عظیمت کیا ہے, فضیلت کس میں ہے؟ نہ چھپائے اور شہید ہو جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ ہی نہیں رہتے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے. اب یہ فقہ میں نا, اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے. آپ بھوک سے مر رہے ہو, خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو, اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے, تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے. نہیں کھاؤ گے مرو گے, خودکشی کا گناہ ہوگا. وہاں جان بچانا فرض ہے, سمجھتے ہو؟ کھانا فرض ہو جائے, صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. آپ کی جیب میں پیسے ختم, بھوک سے بلک رہے ہو, پیسے ہی نہیں ہیں, مر رہے ہو, سامنے نظر آئی ایک تندور نظر آیا, روٹیاں گرم گرم, خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دی. اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انا للہ ہونے لگا بھوک سے. تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا. ڈکیتیاں نہ کرنا شروع کر دیں کہ کل سے بے روزگاری میں بندوقیں لے کے ٹھیک ہے, اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے. تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا, بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا, اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے, جان بچ جائے گی. پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی؟ پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے, میں معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے. اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا, میں نے کھا لیا, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں, ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے, نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا, جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا, یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے, وہ پیسے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے. لیکن ایسے موقع پہ چوری کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض. لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو, بندوق رکھ دی, تو علماء نے فقہا بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے, لیکن اگر نہیں توڑو گے, ڈٹ جاؤ گے, تو شہادت کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے, اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, وہ سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں؟ گڑمٹ. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بولا کہ کافر بن جاؤ, کلمہ کفر زبان سے بولو میں ہندو ہوں, بولو میں عیسائی ہوں, اسلام چھوڑ دو, تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پہ اوپر سے, دل سے نہیں, صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا؟ جائز. ایسے موقع پہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر ڈٹ گئے, نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں, میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا, میں عیسائی نہیں کہوں گا, میں توحید پرست مسلمان ہوں, جو اکھاڑنے اکھاڑ لے, اور اس نے مار دیا, تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا؟ بہت بڑی شہادت. اس کو کہتے ہیں عزیمت. عزیمت یہی ہے کہ ڈٹ جائے. تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے, عیسائی مسلمان ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے, قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن, اس کو ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مار دو, میں شہادت کے لیے تیار ہوں, تو یہ بہت بڑی شہادت ہے, اس میں بہت بڑا اجر ملے گا, جیسے کہ اس کو ملا. یہ ڈٹ گیا. ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو, یار اتنا مضبوط, تو
کچھ ہوگا نا، اس میں جان ہوگی اس مذہب میں، تبھی تو ڈٹ گیا ہے. تو وہ جو نجار تھا نا وہ بھی ڈٹ گیا. جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے، تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے، تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی، تو ادھر کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسے حضرت عمر ڈر گئے تھے نا نبی کے دور میں، جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے، بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، ایسی کی تیسی، جو اکھاڑنا ہے آ کے اکھاڑ. بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے وہ. انہیں الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے، میں ہو گیا ہوں مسلمان، آ جائے، ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ بھی مجھے آ کے روک سکتا ہے. ہم یہی نماز پڑھے گا. تو یہ طاقت تھی، تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی؟ عمر بن خطاب. اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے، خاندانی حکومت ہوئی ہے. کس کے دور میں؟ عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے اور حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا. دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا، اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا، جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بلایا، بولے اس ازار کو کیا کرو، اوپر کرو. اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے کہ جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو. تو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا. آگے قرآن کی بلاغت ہے. قیل ادخل الجنہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت. حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا، لوگوں نے پکڑا، اس کو دھمکیاں دی، اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا. لوگوں نے قتل کر دیا، جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا. پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا، پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا. جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں، جنت، اور جنت میں داخل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے؟ حذف کر دی قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگوں میں ایمان لے آیا، قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب؟ فوراً شہید کر دیا گیا، اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی، کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. بھئی کیا ہو گیا، اب پاگل بیٹھا ہوں یہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں ہے، کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، حالانکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون، آئے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. بما غفر لی ربی، میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا. وجعلنی من المکرمین، اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا فاصلہ ہے آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا، کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا، خیر خواہی اتنی تھی. دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا، تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مریں، بلکہ کہہ رہے ان بے وقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے، اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا. اللہ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا. آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی، آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے، تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے. کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان، تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے، آدھا کہاں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں ہوتا ہے. دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے، پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں. ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا، اس میں اگر کوئی خاتون کا شوہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتا چلتا. اس میں سانس آ گئی آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو بالکل بھی ہوش، بالکل ٹینشن ہی نہیں لیتے. آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں، سانس آ جائیں، سالے آ جائیں، بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں،
آپ عالم خواب میں ہوتے ہو, اس دنیا میں نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو, پورے جاگ رہے ہوتے ہو, کوئی غنودگی نہیں, کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے, وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا, ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے, ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے, کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے نا. بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بخت جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے, آدھی آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے. یہ بیچ کی کیفیت ہے. بالکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے میت پر. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا, ایک کیفیت ہوتی ہے پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں, وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں. ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی. اللہ مہلت دیتا ہے, اب توبہ کر لے, اے اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے, اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا, معاف کرے گا اللہ. لیکن بدبخت لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے وعدوں پہ ان کو یقین ہی نہیں. کتنے کافر ہیں, مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں بھائی. نبی کے چچا تھے نا, ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں, انہوں نے کہا نہیں. لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو قبول کر چھوڑ رہا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا نا, غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے, پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے, اصل جنت تو آخرت میں ہے, لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں. اس آیت سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا, نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے, ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا, سوال پوچھتے ہیں, تو اس کو اللہ نے, یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے. ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا, ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا, لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے, تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا. سورہ نازعات میں بھی جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا, اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ اچھا ٹھکانہ. اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں, ان کی شکلیں خوفناک ہیں, تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. ادھر توجہ رکھیں, ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل. کیا مطلب؟ یہاں آ کے ایک پورا ایک لوگ ہیں, روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں, جتنے اچھے لوگ, اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے. تو وہ ترس کھا رہا ہے اور قوم کیا سمجھ رہی ہے, ہم نے کیا کر دیا, بندہ مار دیا. تو آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا. کس پہ ظلم کیا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے. تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. جب اس کو شہید کیا نا قوم نے, تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے, نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے. فاذا هم خامدون, اچانک وہ بجھ گئے. بجھتا کون ہے؟ انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے؟ بولو, آگ. انسان تو نہیں بجھتے. ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچانک سارے بجھ گئے. یہ بلاغت ہے. آگ پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو.
پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں. تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے, بڑی باتیں کرتے تھے, ہم یہ ہیں, ہمارا یہ بزنس, ہماری یہ ترقی, ہماری یہ بلڈنگیں, ہمارے یہ جائیدادیں, ہمارا یہ کلچر, اور بڑی بڑی باتیں کی. اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا, پانی, اور سارے غائب ہو گئے, سارے مر گئے, سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی, ختم. بچے بہت ادھر کہاں سے آدمی شور میں بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں. بہت زیادہ تراویح میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو کنٹرول کریں ان کو. اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں. بعض دفعہ وہ مولوی صاحب کے کرام میں کہ جی مولوی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے تمیز سے گھر کی طرف رخصت کر دیں اس کو. اچھا بھائی, وما انزلنا ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ. آگے اللہ کہتے ہیں یا حسرۃ علی العباد, اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر افسوس ہے. یعنی اللہ کو بھی عذاب دے کے خوشی نہیں ہوئی ہے, اچھا نہیں لگا کہ میں نے سب کو مار دیا. اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے, افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول, جب بھی ان بندوں کے پاس میرا کوئی پیغمبر آیا, کانوا بہ یستہزئون, انہوں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان پیغمبروں کا مذاق اڑانا ہے. آج یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت کا کام کرے گا تو ایک لبرل طبقہ ایسا ہے کہ اس نے مولویوں کا مذاق ہی اڑانا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, مذاق ہی اڑانا ہے. تو یہ وہی چیز ہے. انبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب انبیاء نہیں ہے تو ان کے وارث کون ہیں؟ تو یہ اس کا خوب خیال کیا کرو کہ جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں آہستہ آہستہ ایمان سے دور, کیونکہ دین تو وہیں سے سیکھا جاتا ہے نا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر میں بار بار بتاتا ہوں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر آپ کہتے ہو فلاں 2 نمبر نکلا, فلاں 2 نمبر نکلا, تو بھائی وہ 2 نمبر ہے نا. کسی 2 نمبر کی وجہ سے سب کو کہنا کہ سارے کیا ہوتے ہیں. جیسے جھوٹے نبی بھی تو آئے ہیں نا, آپ کو دلائل سے پتا چل گیا یہ جھوٹا نبی ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. معاذ اللہ آپ نے سارے پیغمبروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا سب کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر 2 نمبر ہے. تو یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دو گے نا. آپ یہی بولو گے بھائی یہ کیا ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ جھوٹا نبی ہے. تو اسی طرح کوئی جتنے بھی علماء دنیا میں پائے جاتے ہیں, کہیں آپ نے 2 نمبر مولوی دیکھ لیے تو اب یہ کہنا کہ مولوی کیا ہوتے ہیں 2 نمبر, یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, بڑا خطرناک جملہ ہے. تو کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کو ہم جب بھیجتے ہیں تم پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہو, حالانکہ ہمیں اپنی توحید, اپنی قدرت, اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی زمین میں اتنی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں خدا کے وجود پر یقین آ جانا چاہیے. وہ 1-2 آیتیں پڑھ کے بس بیان ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زمین کو دیکھو, یہ مردہ پڑی ہوتی ہے, کوئی کھیتی نہیں ہے اس میں, گوبر, مٹی, پانی, یہی ہوتا ہے نا. اس وقت سائنسدان کیوں نہیں بولتے اس میں خربوزے اگیں گے, اس میں تربوز اگیں گے, اس میں, وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا. اب تو دیکھ لیا نا کہ بھئی آم کے بیج سے کیا پیدا ہوتا ہے, آم. دیکھا نہ ہوتا نا, پھر سائنسدانوں کے حوالے یہ چیزیں کرتے, کہتے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا یہ. لیکن اللہ کہتے ہیں احییناہا, ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تم اس میں ایک بیج ڈالتے ہو, اس بیج سے تناور درخت, اس درخت میں پھر پھول, پھر ان پھول پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس میں کچا سا پھل پیدا ہوتا ہے, پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے, پھر اس پھل کو کاٹتے ہو, وہی گٹلی اس کے اندر ہوتی ہے جو تم نے زمین میں دفن کی ہوتی ہے. حالانکہ